أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في التجويد. آمين يا رب العالمين. جی ہم نے را کے قواعد پڑھے تھے، اس میں ہم نے را کو تفخیم کے ساتھ پڑھنے کی 11 حالتیں پڑھی تھی، یعنی موٹا کر کے پر کر کے پڑھنے کی، اور ترکیب کے ساتھ پڑھنے کی 6 حالتیں پڑھی تھی۔ اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ را میں ایک مختلف فیح کی حالت ہے، کچھ کلمات را کے ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہم دونوں طرح سے ادا کر سکتے ہیں، یعنی اگر ان پہ ہم وقف کریں گے، وقف کرتے ہوئے ان پہ ہم تفخیم کرتے ہوئے بھی ادا کر سکتے ہیں، موٹا کرتے ہوئے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور ترقیق کے ساتھ یعنی باریک کرتے ہوئے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ 8 کلمات ہیں آپ کے پاس۔ کلو فرق جو ہے یہ سیپریٹ ہے، باقی 7 سیپریٹ ہے۔ تو ان کو آپ لوگوں نے فنگر ٹپس پہ یاد کر لینا ہے، یہ جہاں بھی آئیں گے ان کو آپ اپنی مرضی سے ادا کر سکتے ہیں، چاہیں تو پر چاہیں تو باریک۔ کلو فرق اس میں اختلاف ہے، یعنی وصلاً وقفاً، کہ اس کو موٹا اور باریک پڑھا جا سکتا ہے، باقی سب میں صرف وقفاً ہے، وصلاً نہیں ہے۔ وصلاً کہتے ہیں جب ہم اس حرف کو آگے کسی کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہوں، اس چیز میں اختلاف ہے۔ کلو فرق میں وقفاً وصلاً دونوں طرح سے اختلاف ہے۔ اور اس کے بعد جو باقی 7 کلمات ہیں، اذا یسر فاسر ان اسر مصر نذر عین القطر الجوار، ان میں صرف وقفاً ہے اختلاف۔ اس پوائنٹ کی سب کو سمجھ آئیے؟ یہ جب کسی کو حرف کو دوسرے کے ساتھ ملائیں گے، یہ قاعدہ صرف کلو فرق پہ ہے، اس کے را پہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم نے آگے ملا کے وصل کر کے پڑھنا ہے اور آیا ہم نے وقف کر کے پڑھنا ہے، اس میں دونوں طرح سے اختلاف ہے، وقفاً وصلاً، یعنی وقف میں بھی اختلاف ہے اور وصل میں بھی اختلاف ہے۔ جو باقی تمام کلمات میں اس میں صرف وقف میں اختلاف ہے کہ جب ہم اسے وقف کریں گے اسے ہم موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے، ادروائز ہم وصل کرتے ہوئے اس کی پچھلی حرکت کو دیکھیں گے جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے پیچھے اگر زبر ہے، زیر ہے، یہ جو بھی ہے اس کے اکارڈنگ جو ہم نے اس کے قواعد پڑھ لی ہیں نا، اس کے مطابق اس کو پھر ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے پوائنٹ اب؟ چلیں اس کو آپ نے ایسے ہی یاد کرنا ہے ترتیب سے، اذا یسر فاسر ان اسر مصر نذر عین القطر الجوار۔ چلیں اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف مستعلیہ 7 ہیں، خصا ضاغطن قز، ان کو ہم نے ہر حال میں موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے حروف شبہ مستعلیہ، وہ ہمارے پاس 3 حروف تھے، الف، لام اور را۔ ہم نے را کے بھی قواعد پڑھ لیے۔ لام کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہ صرف لفظ اللہ یا اللہم میں ہم اس لام کو دیکھیں گے کہ باریک پڑھنا ہے یا موٹا پڑھنا ہے، ادروائز لام جو ہے باریک حرف ہے۔ اب تیسرا جو ہمارے پاس حروف شبہ مستعلیہ ہے وہ ہے الف، یعنی الف کے موٹا اور باریک پڑھنے کی کون سی حالتیں ہیں۔ اب الف کو ادا کرتے وقت ہم اس سے ما قبل یعنی الف سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر الف سے پہلے والا حرف موٹا ہے تو الف بھی موٹا ادا ہوگا، یعنی الف سے پہلے اگر حروف مستعلیہ آ گیا تو الف کو موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے، لیکن اگر حروف مستعلیہ کے علاوہ کوئی حرف آ گیا تو پھر ہم اس کو باریک ادا کریں گے۔ اس کے آگے ساری آپ لوگوں کو مثالیں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے الف سے پہلے کون سے موٹے حروف آ سکتے ہیں؟ تو موٹے حروف ہم نے پڑھے ہیں وہ 7 ہیں، اور اس کے بعد 7 شبہ مستعلیہ بھی جو تفخیم کی حالت میں ہوں گے، یعنی را، لام، اگر ان سے پہلے جو ہم نے را کے قواعد پڑھے ہیں اگر تفہیم والے یعنی اس کو پر ادا کرنے والے قواعد اس سے پیچھے آتے ہیں تو پھر اس کے اکارڈنگلی ہم الف کو ادا کریں گے۔ اور حروف مستعلیہ خصا ضاغطن قز لام را تفخیم کی صورت میں یہ جہاں بھی آ جائیں گے اس کے ساتھ ہم الف کو بھی پر کر کے ادا کریں گے۔ جیسے قال، الف کے پیچھے قاف آیا یعنی حرف مستعلیہ آیا تو الف بھی اس کے ساتھ موٹا ہی ادا ہوگا، کالا نہیں ادا ہوگا یہ۔ جی سمجھ آ گئی ہے یہ؟
جی اگلا کوشچن کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے میم کے احکام پڑھنے ہیں. میم میں یعنی کب غنہ کریں گے اور کب میم میں غنہ نہیں ہوگا. میم میں یا تو غنہ ہوتا ہے. جی پڑھ لیا تھا. جی بتائیں میم میں کب غنہ ہوگا. نہیں سنے. میم ساکن کو تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. میم ساکن کے بعد میم آ جائے. چلیں. ہاں جی. جی بالکل. ٹھیک ہے شاباش. میم مشدد ہو یعنی میم کے اوپر شد ہو تب بھی غنہ ہوگا. میم ساکن کے بعد میم آ جائے تب بھی غنہ ہوگا. اور میم ساکن کے بعد با آ جائے تب بھی غنہ ہوگا. اور اس کے ریورس کر دیں گے. جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اس میں غنہ نہیں ہوگا. اور اس کی آگے ساری آپ لوگوں کو مثالیں دی ہوئی ہیں. پہلے پھر میں آپ لوگوں کو نون ساکن کے قواعد پھر آگے کروا دیتی ہوں. وہ نہیں کروائے نا ابھی تک. اچھا جی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے نون کے احکام یعنی نون میں کب غنہ ہوگا اور نون میں کب غنہ نہیں ہوگا. عدم غنہ یعنی جہاں پہ غنہ نہ ہو. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، اور نون ساکن کے اور تنوین کے قواعد سیم ہی ہوتے ہیں. جب نون ساکن و تنوین، تو جب ہم اس لفظ کو ادا کریں گے تو دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہوئے کریں گے. جب نون ساکن و تنوین کے بعد حروف ہلکی یعنی حمزہ ہا عین ہا غین خا لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا. ٹوٹل 8 حروف ہمارے پاس بنتے ہیں. حروف ہلکی 6 اور لام اور را. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 8 حروف آ جائیں تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. جیسے وین اونا، وین اونا نہیں اسے پڑھیں گے. حمزہ آگے آ گیا نون ساکن کے بعد تو اس کو واضح کرتے ہوئے پڑھیں گے. من اعطا، من اعطا نہیں کریں گے. اسی طرح سے الف کے اوپر جو کھڑی زبر کھڑی زیر یا الٹی پیش ہوگی تو وہ بھی حمزہ میں کاؤنٹ ہوگی. اس کو آپ الف نہیں پڑھیں گے. تو اگر نون ساکن کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ نے نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے. یعنی اس کی ناک میں آواز نہیں لے کے جانی. اس کے بعد آگے اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں. اگلا پوائنٹ ہے جب نون مشدد ہو یا پھر نون ساکن و تنوین کے بعد حروف ہلکی لام اور را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے. یعنی ان 8 حروف کے علاوہ کوئی بھی اور حرف آ جائے گا تو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے. یعنی اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا دیں گے. جیسے فن سرنا، فن سرنا یہاں پہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ نہ تو حروف ہلکی ہیں، نہ ہی لام ہے، نہ ہی را ہے، صاد ہے، حروف مصالیہ ہے. تو نون ساکن کے بعد جب ان 8 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے. جیسے کل نفس، یہ تنوین کی مثال ہے. کل نفس، نفس نون کی آواز نہیں آنی چاہیے. نفس اس طرح کی آواز آنی چاہیے. جی اب نون میں 3 قواعد ہیں. نون مشدد ہوگا اس پہ غنہ ہوگا، یا پھر نون ساکن ہو یا تنوین کے بعد حروف ہلکی لام اور را کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوگا. اور اگر نون ساکن و تنوین کے بعد حروف ہلکی لام اور را میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. میم کے قواعد آپ لوگوں نے کیے ہوئے تھے. را کے قواعد ہم نے پڑھے تھے. اس کے بعد آج حروف ہلکی 6 ہے ہمارے پاس. حمزہ ح عین ح غین خا. جی کسی اسٹوڈنٹ کو را مختلف فیہ کے کلمات یاد ہو گئے ہوں یا کوئی بھی آپ میں سے اوپر سے پیج سے دیکھ کے پڑھے. شاباش. انمیوٹ کریں اپنا مائک.